الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دسمبر کی آج 20 تاریخ ہے، انگریزی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ سال بھر میں مختلف ایام، ڈیز منائے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ اسلام کا نظریہ اور موقف ان ایام کے حوالے سے کیا ہے، آج اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بائبل کے مطالعے کے وقت دا گوسپل آف لوکا میں چیپٹر نمبر 2 اور اس کے ورس نمبر 10 اور 11 میں صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ اینجل نے مریم اور ان کے ساتھ جو موجود تھے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، I bring good news that cause great joy for all the people. میں ایک ایسی اچھی خوشخبری، گڈ نیوز، آج پریگننسی کو بیان کرنے کے لیے ایک سادہ اور سمپل سا ورڈ ہے گڈ نیوز، یہ بائبل میں موجود ہے، غالباً وہیں سے لیا گیا ہے۔ کا ایک گڈ نیوز میں تمہیں دوں گا، اچھی خوشخبری دوں گا، اچھی بات بتاؤں گا جو سب لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، سب کو اس سے مزہ آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ ٹوڈے ان دا ٹاؤن آف ڈیوڈ اے سیویئر ہیز بین بورن ٹو یو۔ آج کے دن داؤد نامی سٹی میں ایک مخلص، ایک سیویئر، بچانے والا پیدا ہوگا یا ہو چکا ہے تمہارے لیے۔ وہ کون ہے؟ ہی از دا مسیح دا لارڈ، وہی مسیح رب ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہا گیا باقاعدہ، جو کہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کھلا شرک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔
قرآن کریم میں سورہ مریم ایک مکمل سورت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق گفتگو کرتی ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے محبت میں کچھ عقیدے گڑھے. عموماً 3 کنسپٹ سامنے آیا. نمبر 1، عیسیٰ ہی اللہ ہیں، یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا. نمبر 2، دنیا کے 3 رب ہیں، تینوں میں سے ایک اللہ ہے، ایک 3 ہے، 3 ایک ہے. اور تیسرا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے بیٹے ہیں. تینوں عقیدے توحید سے، عقیدہ اسلام سے ٹکراتے ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقیدوں پہ رد کیسے کیا ہے. آج لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ باتیں اچھی اچھی بتائی جائیں، بری باتوں پہ کریٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، رد نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا رب اللہ رب العالمین خود کریٹیسائز کرتا ہے، خود کنڈم کرتا ہے، اور خود رد بھی کرتا ہے، خود فتویٰ بھی لگاتا ہے. قرآن کریم پڑھے سورہ مائدہ آیت نمبر 72. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے، کافروں والا عقیدہ رکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تو یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں. لقد کفر، کفر کیا اس نے جس نے یہ عقیدہ رکھا. اللہ نے حکم بھی لگا دیا، اللہ نے رد بھی کر دیا. اور آگے اللہ نے سچائی کو بتایا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا. عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پہ جنت کو حرام قرار دے دیا ہے جو دنیا میں شرک کرتا ہے، شرک کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس پر جنت حرام ہو جائے گی، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے مشرکوں کا، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی. لیکن بنایا کیا عقیدہ کہ جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے. اچھا یہ کرسچن کی بات ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے درمیان بھی اس عقیدے کے لوگ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبے چھپے الفاظ میں اللہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگوں نے گڑھا انا عرب بلا عین، انا احمد بلا میم، میں عرب ہوں بغیر عین کے. عین را با، عرب، عین ہٹا دو کیا بچا؟ رب. میں عرب ہوں بغیر عین کے. انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے. احمد سے میم ہٹا دو کیا بچا؟ احد. احد اللہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح سے عقیدہ گڑھ لیا گیا عقیدہ نور من نور اللہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. حدیثیں بنا لی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر ان کے نور سے ساری دنیا کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نور سے پیدا ہوئے اللہ کے نور کا ٹکڑا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹیوٹی، اللہ کا ٹکڑا ہمارے نبی کو بتایا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہیں جو آج کلمہ پڑھتے ہیں. کرسچن نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا لقد کفر، کفر کیا ان لوگوں نے. اب مسلمان اگر وہی حرکت کرے ہم بول دیں تو ہم متشدد ہیں، ایکسٹریمسٹ. دوسرا عقیدہ ایک کا 3، 3 کا 1. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو کہتے ہیں 3 کا 1، 1 کا 3 اللہ رب العالمین ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اے دنیا والوں صرف ایک ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ نے وضاحت سے بات کلیئر کر. اس میں بھی اللہ نے فرمایا، اس دوسرے والے عقیدے پہ کفر کا فتویٰ لگایا. مسلمانوں میں اس سے برے عقیدے کے لوگ پائے جاتے ہیں. عقیدہ وحدت الوجود کا نام سنا آپ نے؟ کرسچین نے کہا کہ 3 رب ہے،
تین میں کا ایک اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے فتویٰ لگایا, اللہ نے حکم لگایا, لقد کفر, کفر کیا جس نے ایسا عقیدہ رکھا. ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی معبود برحق ہے, یہی سارے نبیوں کی دعوت. لیکن افسوس کچھ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی وجود ہے, وہ اللہ کا, یعنی بندے کو اور اللہ کو ایک ہی مانتے, الگ نہیں مانتے. عقیدہ وحدت الوجود کا یہی مفہوم ہے. اللہ میں اور بندے میں, خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے, اور اس کو کتابوں میں ایسے سمجھایا ہے. بغیر نام لیے میں سمجھانے کے لیے اس مثال کو ذکر کر رہا ہوں, ورنہ اتنی گندی مثال ہے کہ ممبر رسول سے اس کو ذکر نہیں کیا جانا چاہیے. ایک بزرگ تھے, طوائف فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتی تھی. ایک نہیں آتی تھی, ایک لیڈی نہیں آتی تھی. پتا چلا کہ ایک نہیں آتی, باقی سب آ رہے ہیں ہمارے پاس. پوچھا کیوں؟ پیغام ملا کہ وہ کہتی ہے کہ میں اتنی گنہگار ہوں, سیاہ کار ہوں, غلط کام کرتی ہوں, بزرگ اللہ کے ولی کے پاس میں کیسے جاؤں؟ میری اتنی ہمت و جرت نہیں ہے کہ میں جاؤں, ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ بہت زور زبردستی کی گئی, کہا نہیں اس کو لے کے آؤ.